روزانہ ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، مولانا رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف بھی انہیں سننے کے لیے مسجد پہنچ گئی۔ طوائف نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا کہ مولانا رومی کی گفتگو سن سکے۔ مولانا رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گراہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر ایک شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ طوائف کو لگا کہ اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ۔ ہجوم رک گیا۔ درویش بولا، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہو، کیا یہ انصاف ہے؟ مجمع میں سے کوئی بولا، یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ درویش نے کہا، تو تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ مسجد کیوں آئی تھی؟ کیا یہ جرم ہے؟ درویش کے لہجے میں اب طنز نمایاں تھا۔ اس میں سے کوئی چلایا، یہ طوائف ہے، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ہجوم میں طوائف کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا، آؤ طوائف کو مارتے ہیں۔ اس آواز کو سنتے ہی درویش کے جلال کو اور تیز کر دیا۔ درویش نے کہا، رک جاؤ۔ یہ کہہ کر اس درویش نے طوائف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ کیا تمہارے پاس ایک طوائف کا دفاع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا مسجد میں خدا سے زیادہ اہم وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم تاکتے رہتے ہو؟ اگر تم لوگ خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تو یہ عورت تم کو وہاں نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے تو پھر بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ اور رومی کا واز سنو۔ اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ہجوم ہٹ گیا۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ بولی، اے درویش، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ درویش بولا، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں ہیں۔ طوائف نے نام پوچھا تو درویش شمس تبریز نکلا۔ درویش بولا، کچھ لوگ اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنا رنگ کھو بیٹھے ہیں۔ کیا تم دوبارہ اپنی اصل ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہو گی؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا ہے کیونکہ ان تمام سالوں میں تم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ تم اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ طوائف بولی، میں واقعی اچھی نہیں ہوں، مجھے علم نہیں میں کیسے کچھ کما کر اپنی زندگی گزاروں۔ درویش بولا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طوائف نے اپنی گلی میں کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی تیز دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس طوائف نے اپنا جوتا اتارا اور اس میں ایک قریبی کنویں سے پانی بھر کر لائی، کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طوائف کی ایک صوفی سے ملاقات ہو گئی۔ جو ہی اس صوفی نے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس طوائف کے ہاتھ چومے۔ طوائف کو ایک دھکا سا لگا۔ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ خدا کو اتنی پسند آئی کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر طوائف بولی کہ اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شمس تبریز بولے، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو صرف خدا کو پتا ہے کون نیک اور کون گنہگار ہے، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا ہے وہ خدا کے بہت قریبی ہیں اور تم خدا سے دور ہو۔ طوائف بولی، ان مردوں کو یہ بات کون بتائے گا؟ درویش بولا، یہ بات تم انہیں بتاؤ گی،
وہ بولی آپ کا خیال ہے وہ میری بات سنیں گے؟ وہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ درویش بولا اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ مختلف انداز میں سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تم اپنے ساتھ اپنے سلوک کو بدلو۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم اپنے آپ سے محبت کر سکو۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھاگ کر مولانا رومی کے گھر چلی گئی جہاں شمس تبریز ٹھہرے ہوئے تھے۔ رومی کا خاندان پریشان ہو گیا۔ سب کو مولانا رومی کی شاخ کی فکر ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک طوائف ان سے ملنے آئی ہے۔ مولانا رومی اور شمس تبریز سیر سے واپس لوٹے تو انہیں اس مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ رومی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بولے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک طوائف ہم سے ملنے آئی ہے۔ ایک طوائف ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے۔ کوئی بولا جی وہ کہتی ہے کہ اس نے گناہ کی زندگی چھوڑ دی ہے۔ وہ طوائف خانے سے بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کو تلاش کر سکے۔ شمس تبریز بولے تو یقیناً یہ وہی طوائف ہوگی۔ ان کی آواز میں خوشی کی جھلک رہی تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طوائف آئی ہوئی ہے۔ شمس تبریز نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کیا ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے؟ بادشاہ، ملکہ، کنواری ہو یا طوائف، سب اس ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ دوستوں، ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا کہ کیا کسی طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا اگر طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھایا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔